بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے وہ دراصل ایک اعتراض بھی ہے اور ایک غلط فہمی بھی ہے جو لوگوں کی طرف سے کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے بارے میں قرآن مجید بہت قطعی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ وہ اچانک آئے گی، اور بغتتاً کے الفاظ ہیں جو استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کی نشانیاں بھی مقرر ہیں۔ دوسرے لفظوں میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قیامت تو اپنی نشانیوں سے پہلے نہیں آئے گی، جب تک کہ وہ نشانیاں نمودار نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ نہیں آئے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کی نشانیاں قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور روایتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید مثال کے طور پر یاجوج ماجوج کا خروج ہے، جس کے بارے میں ایک بہت صراحتاً الفاظ آئے ہیں کہ اس خروج سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ روایات بھی بتاتی ہیں کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک دھواں نمودار ہوگا، یا زمین سے ایک جانور نمودار ہوگا، یا آگ ہے جو عدن کے شہر سے نکلے گی، یا زمین کا دھسنا ہے، یا مسیح الدجال کی اپیرنس ہے، یا اس کا آنا ہے۔ تو یہ ساری روایتوں میں ظاہر ہمیں معلوم ہے کہ سائنس بھی آئے ہیں یا علامات قیامت بھی آئی ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت نے اچانک آنا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نشانیاں نمودار ہوں گی تو اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو پھر یہ ان میں آپس میں مطابقت کیا ہے؟ یعنی پھر تو اچانک نہیں ہوئی قیامت، یعنی جب تک کہ نشانیاں نہیں آئیں گی اس وقت تو ہمیں گارنٹی ہے کہ قیامت نے نہیں آنا، تو پھر قرآن کی کیوں کہتا ہے کہ قیامت نے اچانک آنا ہے؟ تو دیکھیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے یہ اچھی طرح سے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے سارے معاملات پر غور و فکر کر کے دیکھیں کہ باتوں میں آپس میں تطبیق اور آپس میں ریکنسیلیشن کیسے پیدا کی جاتی ہے۔ اس کی بڑی سادہ ریکنسیلیشن ہے جو سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں تو بالکل کوئی شبہ نہیں کہ قیامت اپنی نشانیوں کے بعد ہی نمودار ہوگی، یعنی جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہی نمودار ہوگی۔ مگر جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد کب نمودار ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ایسا نہیں معلوم کہ ادھر نشانیاں مکمل ہوئیں اور ادھر اس میں نمودار ہو جانا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ظاہر ہے کہ وقفہ کوئی نہ کوئی ہوگا، اس وقفے میں وہ قیامت اچانک آ سکتی ہے۔ یعنی یہ جو قرآن کا بیان ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس کا تعلق اصل میں قیامت کی جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اس کے بعد کا جو ٹائم ہوگا اس میں پھر یہ کہا گیا کہ پھر اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا کہ لوگ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کہاں پہ ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کا اذن ہے جو کسی وقت بھی صادر ہو سکتا ہے۔ تو بغتتاً کا یا اچانک آنے کا جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نشانیاں پوری کرنے سے پہلے آ جائے گی، یا یہ کہ نشانی پوری کرنا اور اچانک آنا آپس میں متضاد چیزیں ہیں، بلکہ اصل میں یہاں پہ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت نے اپنی نشانی پوری ہونے کے بعد، جو نشانیاں اس کے لیے بیان ہوئی ہیں ان کی پوری ہونے کے بعد کا جو ٹائم ہوگا اس میں وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔